محروم ہوتا ہے۔ اسی لیے تجارت میں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، قسمیں کھا کھا کر بیچنا اور دھوکے دے کر کمانا تجارت کو بڑھا دیتا ہے لیکن اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ زیادہ اصل نہیں ہے، برکت اصل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے رزق میں برکت آتی ہے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے بندے کو رزق دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، میں کچھ چیزیں گنوا دیتا ہوں، تفصیلات آپ تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی شروحات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو مومن کو چاہیے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی رزق میں برکت دیتا ہے، وہ ہے اپنے ایمان کی اصلاح اور تقوی کا حصول۔ اپنے ایمان کو قوی بنانا، توحید والا بن جانا کمال درجے میں، اسی طرح سے اللہ پر یقین کرنے والا، اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھنے والا، اپنے ایمان کو انسان صحیح کر لے، مضبوط بنا لے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تقوی شعار بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈر کے حرام سے بچنے والا بنے، بلکہ نہ صرف تجارت میں، زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی وہ حرام سے، گناہوں سے بچنے والا بنے۔ تو ایمان اور تقوی یہ وہ بنیادی دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندے کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی والے بن جاتے، برائیوں سے بچنے والے، حرام سے بچنے والے، اللہ سے ڈر کے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے۔ معلوم ہے کہ ہم ان کے لیے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو برکتیں کہاں سے ملتی؟ اللہ کی طرف سے، آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جن کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرے تقوی۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ پر ایمان و توکل و یقین، اور جس کی زندگی میں اللہ کا خوف اور پرہیزگاری آ جائے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اسباب اس کے پاس کم بھی، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے آسمان و زمین سے رزق کے دروازے کھولتا ہے، اس میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، تو ہم کو اپنے ایمان کی تصحیح، اپنے ایمان کو صحیح کرنا چاہیے۔ ہم شرکیات سے بچیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر شک کرنے سے بچیں، ہم اپنے عقیدے کو صحیح کریں اور ایمان کو مضبوط بنائیں، پھر اپنی زندگی میں ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں، برائیوں سے، اور خصوصاً تجارت کے معاملات میں حرام اور غیر شرعی طریقوں سے تجارت کرنے سے ہم بچیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ یہ وہی پہلی چیز۔ نمبر 2، رزق کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں نماز ہو۔ اکثر آدمی نماز ضائع کرتا ہے تجارت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، دکان پہ فلاں وقت میں گاہک بہت زیادہ ہوتے ہیں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں نمازیں خراب کر دیتا ہے۔ نماز کا اور رزق کا تعلق ہے، اللہ کی عبادت کا اور رزق کا ایک تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا تو رزق کا وعدہ کیا۔ معلوم ہے کہ رزق اور نماز کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام پرہیزگاری ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نماز کا اہتمام کرنے کا، یہاں تک کہ آپ خود بھی اہتمام کریں، گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ ہمارا گھر نمازی ہو، ہمارا گھر بے نمازی نہیں ہو، ہمارے گھر میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہو جو نماز چھوڑنے والا ہو، نماز میں کوتاہی کرنے والا ہو، خصوصاً فجر کی نماز، خصوصاً فجر کی نماز۔ عام طور سے آپ مسلمان بستیوں میں دیکھیے نماز نہیں پڑھتے لوگ، 8 بجے کا 9 بجے کا الارم لگا کے پھر آدمی ٹفن وغیرہ لے کے جاب پہ جا رہا ہے اور دکان پہ جا رہا ہے۔ نمازیں ضائع کر کے ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد جو اللہ کی عبادت ہے اس کو برباد کر کے ہم چاہتے ہیں حاجت اللہ سے لیں، حاجت کو اللہ نے نمبر 2 پر رکھا ہے، مقصد کو نمبر 1 پر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ